جناب مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کے قائد مولانا محمد ارشد صاحب کا اور خانوادہ مدنی کا کچھ تعارف مختصر طور پر کرا دیں تاکہ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ یاد تازہ کریں۔ میں ایک طالب علم ہوتا اور ہندوستان کا رہنے والا، آپ کو بہت نوازش اور کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور میں اس کا دل و جان سے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم۔ امام صاحب مولانا ارشد صاحب اور ہمارے مہمان محترم اس کمیٹی کے ذمہ دار اور اس جلسے میں شریک ہونے والے تمام معزز حضرات، یہ جلسہ خالص ایک مذہبی جلسہ ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں قرآن شریف کی ایک آیت صبح سے اس شہر میں آنے کے بعد جو دیکھا اور اڑوس پڑوس کے ملکوں کے بارے میں جو بات سنی اور جو موضوع اس وقت چل رہا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جو مومن کہلاتے ہیں، جو ایک اللہ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اللہ ہی مضبوط فرمائے گا۔ ترجمہ کیا جائے گا، اللہ مضبوط فرما رہا ہے اور آنے والے دنوں میں قیامت تک مضبوط کرتا رہے گا۔ بڑے بڑے نبی دنیا کے اندر گزرے اور اسی نبی کا زمانہ اتنا کم شاید ہی گزرا ہو جتنا کم زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ یہ تو ملتا ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کار نبوت انجام دیتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ جو کار نبوت انجام دے رہے تھے، جس چراغ توحید کو انہوں نے جلایا تھا 950 سال تک، وہ قیامت تک جلتا رہتا، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ بجھنے لگا، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، اور یہ پرمپرا اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ ان کی نبوت کی زندگی کل 23 سال کی زندگی ہے۔
آپ کی عمر 40 سال تک ہوئی، آپ نبی نہیں تھے، وحی آپ کے پاس نہیں آتی تھی۔ جب آپ کی مبارک عمر 40 سال کی ہوئی تو پہلی مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا کام انجام دیا اور 63 سال کی زندگی میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی آپ کا ماننے والا پایا جاتا ہے اور وہ بے شمار لوگ ہیں جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، وہ صرف آپ کی 23 سالہ نبوت کے زمانے کی محنت ہے۔ آپ نے اسلام کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ان جڑوں کو دنیا ہلانا چاہتی ہے مگر ہلا نہیں پاتی۔ یہ آپ کی 23 سالہ زمانے نبوت کی محنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے چراغ توحید کو جلایا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ وہ بجھنے لگا تو حضرت نوح کو بھیج دیا گیا، شیث کو بھیج دیا گیا اور ایک سلسلہ ہے لاکھوں انبیاء کا، اور وہ چراغ جلاتے رہے، بجھتا رہا، جلاتے رہے، بجھتا رہا۔ آج 23 سالہ دور نبوت میں جس چراغ توحید کو جلایا ہے، اس لیے قیامت تک جلتا کیسے رہے گا؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت آپ کے بعد بند ہے۔ کیسے جلے گا؟ یہ جلتا رہے گا کیسے؟ اللہ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ دلوں کے اندر ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت فرما رہا ہے اور قیامت تک فرماتا رہے گا۔ کیسے جائے گا؟ ارے بھائی ساری دنیا کا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حکومت اوپر والے کی ہے۔ کوئی اسلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آپ سے پوچھیں اس دنیا کا پیدا کرنا، کہے گا اوپر والا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اسی اللہ کی ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اصل حکومت اسی کی ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ وہ وعدہ کر رہا ہے اس آیت کے اندر کہ تثبیت مضبوط کرنا۔ ایمان والوں کو کس چیز پر مضبوط کرنا؟ قول ثابت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قول ثابت پر مضبوط کرنا۔ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس پر مضبوط کر رہا ہے اللہ ایمان والوں کے دلوں کو، اور کرتا رہے گا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ قیامت سر پر آ جائے گی۔ کس چیز پر؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اگر سلسلہ نبوت بند ہو گیا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مضبوط کرتا رہے گا۔ کیا ضرورت پڑے گی مضبوط کرتے رہنے کی؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو طوفان چلیں گے، آندھیاں آئیں گی، زمین و آسمان ایک کیا جائے گا کہ کسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کو دلوں سے نکال دیا جائے، لیکن اللہ مضبوط کرتا رہے گا، نکلے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ فرمانا کہ اللہ مضبوط فرمائے گا، اللہ استقرار عطا فرمائے گا، اس کلمے کو اہل ایمان کے دلوں سے نکلنے نہیں دے گا۔ یہ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات اور اسباب تو ایسے ہوں گے کہ نکل جائے گا، مگر اللہ نکلنے نہیں دے گا۔ اور یہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے
لے کر آج تک کتنے بڑے بڑے طوفان اٹھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے چراغ توحید کو اٹھایا ہے، 13 سال تک مکہ معظمہ کے اندر رہے، یہاں تک کہ مکے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا. آپ کو حکم ہوا کہ اب ہجرت کر جائیے. آپ مدینہ منورہ حکم خداوندی سے چلے گئے. آپ کو قتل کرنے کی سازش وہاں رچائی گئی. اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی. پھر بس نہیں چلا تو آپ کو جادو کیا گیا، کسی طرح ختم کر دیا جائے. اللہ نے اس جنجال سے نکال دیا. آپ کو زہر دے دیا گیا کہ آپ مر جائیں. اللہ نے اس سے بھی نکالا. کوئی چیز ایسی نہیں کی گئی کہ یہ چراغ نبوت جو توحید کا مرکز ہے لا الہ الا اللہ کا ختم کر دیا جائے. یہاں تک کہ 23 سال کے اندر صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. کس طرح سے یہ جنگل کے آگ کی طرح سے اسلام پھیل رہا ہے، اور کل 23 سال کی محنت. پھر آپ یہ دیکھیں جو آخری آپ نے حج فرمایا، جس کے تھوڑے دن کے بعد اب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. 2-2.5 مہینے کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ حج فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرماتے جا رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ہذه. مجھ سے حج کے ارکان اور طریقے کو بڑے غور و خوض سے سیکھتے چلو. کیا کر رہا ہوں، کب کر رہا ہوں، کیا پہلے ہے، کیا بعد میں ہے، کہاں کیا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب اس حج کے بعد میں کبھی کرنا. اور 2.5 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 3 مہینے کے بعد. لیکن صحابہ کی تعداد تو کہتا 80,000، وہ کہتا ہے 1 لاکھ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ سے بھی زائد 1,20,000. یہ صحابہ کون ہیں؟ آپ کے اوپر مرنے مٹنے والے. اللہ کے بعد ان کے دلوں میں اگر کسی کی محبت تھی تو محمد رسول اللہ کی. اپنی جان سے انہیں اتنی محبت نہیں، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں. لیکن رسول اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اندر لا الہ الا اللہ کو بسا دیا تھا، اتار دیا تھا. اب آپ دیکھیے یہ امانت تھی. اللہ کے نبی کے پاس دین امانت تھی اللہ کی. نبی جانے سے پہلے یہ امانت صحابہ کو دے کر جا رہا ہے. اب آپ صحابہ کا عمل دیکھیے. جب سب سے بڑے اللہ کے بعد صحابہ کے محبوب رسول اللہ تھے، اور رسول اللہ مدینہ منورہ کی زمین میں آرام فرمانے چلے گئے، اور وہاں آپ کی مبارک قبر ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی محبت کے دیوانے بھی یہی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے کہ ہم بھی یہی مریں گے جہاں ہمارا محبوب ہے، ہماری قبر بھی یہی بنے. لیکن میرے بھائی ایسا نہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مرنے والے، دفن ہونے والے صحابہ کم ہیں بمقابلہ ان کے جو دوسری جگہوں پر جا کر کے دفن ہوئے. کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور فرما کر گئے کہ اب یہ اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. آپ نے حج میں 10ویں تاریخ کو مینا میں تقریر فرمائی. صحابہ مرد اور عورت سامنے بیٹھے ہوئے، دیوانے آ کے فرمایا بتاؤ الا هل بلغت، بتاؤ میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی یا نہیں. سب صحابہ نے بیک زبان فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دی. تو آپ نے
نے اپنی انگلی آسمان کی اللہ کی طرف فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ ان کے گواہ ہو جائے میں نے آپ کی امانت ان تک پہنچائی۔ کیا مطلب ہے؟ اب ذمہ داری میری تو ختم ہے، اب یہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اور آپ نے صحابہ کو فرما دیا اور فرما کر گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جن لوگوں نے اس امانت کو، دین کو، اسلام کو مجھ سے لیا ہے، کہ ان کا فرض ہے کہ جو آج میرے سامنے نہیں ہے ان تک لے جا کر کے اس امانت کو دو۔ اب صحابہ کو دیکھیے، رسول اللہ کے بعد یہ اس کو امانت کو لے کر مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے۔ جو صحابی جہاں تک جا سکتا تھا اللہ کے نبی کے دین کو بڑھانے کے لیے، جہاں تک جا سکتا تھا چلا گیا۔ افریقہ کے جنگلوں کے اندر گھس گئے، اور ان کے دل کے اندر جو طلب تھی، اس دین سے جو محبت تھی، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں اتار کیا تھا، ایسی قبولیت تھی کہ ان کے ہاتھ کے اوپر قوموں کی قومیں ایمان لے آئیں، ملک کے ملک ایمان لے آئیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مضبوط کرے گا اللہ، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مضبوط کرے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، آخرت میں کیسے مضبوط، کیا چیز وہاں کیسے ہے، لیکن دنیا کی چیز تو آدمی کے سامنے ہے۔ میرے بھائی 1400 سال کی اسلام کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک 1400 سال کی تاریخ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے زمانے کی بات کہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کمیونزم افغانستان جیسے غریب قلاش مفلس ملک کے اندر آ کر کے گھس گیا۔ اس کے پاس جو اسباب ہو سکتے تھے اس شراب کو بجھانے کے، ان اسباب کو تو اختیار کر لیا، مگر کیا بات ہے، کیا افغانستان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں مسجد سے آنا بند ہو گئی؟ نہیں۔ اچھا، امریکہ کے پاس کوئی بم نہیں بچا علاوہ ایٹم بم کے، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کیا آوازیں بند ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی بند۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول اللہ لا الہ الا اللہ پر مضبوط کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ اور وہ چیز دنیا کے سامنے ہے میرے بھائی، ساری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ساری دنیا کو دیکھیں اور آج دنیا ہر آدمی کے سامنے ہے۔ اگر کسی قوم کے چھاتی پر بندوق رکھی ہوئی ہے مسلمان کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا میں دیکھ لیجیے، لیکن پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مسجدیں پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ؟ آپ کے مدرسے پہلے زیادہ تھے یا آج زیادہ؟ یعنی کسی جگہ آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ یہ امت جو رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور ایک اللہ کو مانتی ہے، یہ امت کہیں ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آخر اتنے حوادث ہیں، طوفان ہیں، آندیاں چل رہی ہیں، آخر بات کیا ہے کہ آدمی نہ تھکتا ہے نہ ہٹتا ہے، نہ اپنے جس جگہ کھڑا ہے وہی کھڑا ہوا ہے۔ آج کل دنیا کے اندر سب سے برا حال برما کا ہے، آپ کے برابر چلو۔ آج
آدمی مر رہا ہے کتے بلی کی طرح مر رہا ہے، مرنا گوا رہا ہے، مگر لا الہ الا اللہ کی سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اختلاف کیا ہے؟ یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت پر اہل ایمان کو کوئی چیز آخر جمع کیوں نہیں ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک طرف کھڑے ہیں؟ لیکن کون سی طاقت ہے کہ یہ چراغ جو دل کے اندر جلا ہوا ہے یہ بجھنے نہیں پا رہا ہے؟ دنیا کے بڑی سے بڑی مصیبت کو آدمی برداشت کر رہا ہے مگر لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑتا؟ بھائی دنیا میں آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اپنی مٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کیا بات ہے دین میں؟ کیا بات ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ کون مضبوط کون کر رہا ہے؟ اور وہ مضبوط کر رہا ہے تو کون اس کو ہلا سکتا ہے؟ کون ہٹا سکتا ہے؟ یہ چراغ تو گل ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کو فرماتا ہے اللہ اس آیت کے اندر یثبت اللہ، اللہ تثبیت مضبوط کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور ابھی تو حوادث اور فتنے جو آئے ہیں یہ فتنے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ العیاذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ پھر اپنی جگہ پر مت۔ دیکھو میں مختصر کہتا ہوں سب سے بڑا فتنہ جو دنیا کے اندر آئے گا اور دنیا میں ایمان والوں کے ایمان کا سودا کرے گا، وہ سب سے بڑا فتنہ ابھی نہیں آیا ہے۔ وہ سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے جو مذہبی اعتبار سے مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ ہے فتنہ دجال۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ حق نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، مگر چونکہ ان کے زمانے میں ان کی امت پر وہ فتنہ آنے والا نہیں تھا، اس لیے جس تفسیر کے ساتھ اس فتنے کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کیا کسی نبی نے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کی امت کو تو اس فتنے سے دو چار ہونا ہے، آپ ہی کی امت پر فتنہ آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا ہے۔ کیا طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی؟ آسمان سے کہے گا کہ بارش برسا، آسمان بارش برسانے لگے گا۔ زمین سے کہے گا کہ خزانوں کو نکال دے، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ آسمان بھی میرے ہاتھ میں ہے، زمین بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آسمان والے کیوں اللہ بناتے ہو؟ اس عقیدے کو ختم کرو، مجھے اللہ مانو۔ اور آپ بتائیے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہو، وہ دریاؤں کے رخ کو پھیرنے کے لیے کہتے دریا اپنے رخوں کو پھیر دیں، اگر آج آ جائے تو بتائیے کتنے لوگ ہیں وہ جو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج جو پتھر، مٹی، سورج، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ایسی طاقت وہ کیسے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں گے؟ اس کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ وہ جائے گا آندھی آفت کی طرف اور جا کر مدینہ منورہ کی حدود پر جا کے کھڑا ہوگا، اندر نہیں جا پائے گا۔ اندر سے ایک آدمی نکلے گا اور کہے گا کہ یہ تو دجال ہے، یہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جو چہرے ہوں گے وہ اس کو پکڑ لیں گے قتل کرنے کے لیے۔ پھر کوئی کہے گا ہمارے اللہ نے تم کو منع کیا ہے کہ کسی مخالف کو پکڑو تو قتل نہ کرنا، میرے پاس لانا،
اسے قتل نہ کرو، لے کر جاؤ۔ اس کے بعد لے کر کے جائیں گے، کہے گا کیا کہتا ہے، تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو دجال ہے۔ وہ اس کو قتل کر دے گا، قتل کر کے درمیان میں چلے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، پھر درمیان میں چلے گا اور پھر کہے گا جڑ جاؤ، دونوں جڑ جائیں گے، وہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس سے کہے گا بول اب مانتا ہے مجھے، اللہ نہیں مانتا۔ تو وہ کہیں گے ما سَقَّتَانِكَ إِلَّا إِيمَانًا بِأَنَّكَ دَجَّالٌ، یہ عیسیٰ نے تو اور میرے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا کہ تو اللہ ہے، تو دجال ہے۔ اس واقعے کی خبر تو ہزاروں سال پہلے رسول اللہ نے دی تھی کہ تو ایسا کرے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ہی اوپر یہ عمل ہوگا، اب تو میرا دل اور بھی زیادہ مضبوط۔ اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہوگا جو مومن ہوگا، وہ سمجھ جائے گا یہ تو دجال ہے، یہ اللہ ہے، اور اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ فتنے کیا ہیں؟ ہر فتنہ یہ کہتا ہے کہ مومن اپنے ایمان کو کھو دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نکل کر باہر آتا ہے، اور یہ تاریخ ہے اسلام۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو صاحب ایمان ہے اور سچا پکا مومن ہے، ہم اس کے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اس کو ایمان کے اوپر مضبوط کریں گے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ اب آخرت کو دیکھیے، آج میں ہمارا ایمان ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے، فرما کر گیا ہے کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے پھر دوبارہ اسے زندہ کرتا ہے فرشتہ، اٹھاتا ہے اور اس سے 3 سوال کرتا ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے کہتا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس سے دوسرا سوال کرتا ہے وما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کہتا میرا دین تو اسلام ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے رسول اللہ کے بارے میں، بتا یہ کون ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک صورت سامنے کی جاتی ہے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر رسول اللہ کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے، دیکھتا ہے مومن کو رسول اللہ محمد۔ تو اب فرشتے پوچھتے ہیں اس سے کہ تو نے ان کو پہچانا کیسے ہے؟ نے تو کبھی دیکھا نہیں، مان یہ تیری زندگی تو ہانگ کانگ کے اندر گزری، وہی پیدا ہوا وہی مر گیا، یہ تو 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ منورہ پہ پردے میں چلے گئے، تو نے تو انہیں پہچانا کیسے؟ اب آپ دیکھیے خود فرماتے ہیں کہ وہ شخص جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو، میں نے ان کو صحیح نہیں دیکھا ہے، لیکن دنیا میں جس کتاب کو یہ لے کر آئے تھے قرآن کو، میں اس قرآن کو پڑھتا تھا، میں اس قرآن پر ایمان لایا ہوں، جس ذات پر قرآن اترا ان کے اوپر ایمان لایا ہوں، میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن آج یہ میرے سامنے ہے، تو اس ایمان کی برکت سے میرا دل، میری روح کہہ رہی یہ وہی محمد ہے جس کی کتاب یہ یہاں کون ہے؟ ارے بھائی دنیا میں تو ہزاروں استاد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی کو بدلاتا ہے، بچے کو بدلاتا ہے، یہ کہو یہ قبر میں کون ہے؟ نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی بدلانے والا ہے، کہ کیسے کہہ رہا ہے ربی اللہ دینی الاسلام ھذا محمد رسول اللہ، یہ کیسے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ
پکا مومن ہے ہٹا نہیں پائے گی کوئی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے جس کے قبضے کے اندر اپنی مخلوق کے دل ہیں اس نے اس دل کو مضبوط کر رکھا ہے. تو کون اسے اپنی جگہ ہٹا دے گا؟ یہ اللہ نے فرمایا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم ہی مضبوط رکھیں گے اور ہم ہی آخرت کے اندر بھی مضبوط رکھیں گے. ایک اور چیز بھی ہے آخرت کے اندر. حدیث کے اندر آتا ہے، روایات ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ساری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اور ساری دنیا کی پرمپرا یہی ہے کہ یہاں ہر چیز اٹھتی ہے اور بالکل عروج تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑے فلاسفہ ہیں اسلام کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا من نہایا، کسی چیز کی انتہا کیا ہے؟ ہر چیز دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، سورج ابھرتا ہے، غائب ہوتا ہے، پھر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، چاند اٹھتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. کہ دنیا کے اندر کسی چیز کی انتہا کیا ہے؟ تو بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا العود الى البدایہ، جہاں سے شروع ہوا وہیں پہنچ جائے. ساری دنیا کا حاصل یہ ہے، انسان پیدا ہوتا ہے عدم، کچھ نہیں تھا، پیدا ہوا، ایک دن پھر ختم ہو کر کے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں. سورج نہیں تھا، ابھرا، پھر نہیں ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. چاند نہیں تھا، بن کر تیار ہوا، لوگوں نے دیکھا، نظر نہیں آتا تھا، بھائی آج بن گیا، ایک دن آئے گا، مہینے بھر ختم. ساری دنیا اسی کے اوپر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کی ہر چیز جس طرح پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی بڑھتے 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 ایک دن ختم ہو گئی. وہی دن قیامت کہلاتا ہے. قیامت ہو جائے گا. ایمان کا عقیدہ یہ ہے اسلام کا کہ اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے تو بیکار نہیں ہے یہ دنیا. کل قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے دل دیا تھا، دماغ، ایسا دماغ دیا کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، تیری حکومت ہم نے آسمانوں پر دی، زمینوں میں دی، سمندروں کے اندر دی، ایسے ہی بیکار تھوڑی دی. یہ بتا ہماری دی ہوئی نعمت کی تو نے قدردانی کتنی کی. قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال ہوگا یہ اسی پر. جس نے قدردانی کی ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا، جس نے قدردانی نہیں کیا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. یہ عام طریقے پر مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ. اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ساری دنیا کی بادشاہت دیتی ہے، تیری حکومت چل رہی ہے. یہ تھوڑا یہ کہ ہم نے دیا تھا تو ہم کل کو چھوڑ دیں گے، کن کن کا حساب لے لیں گے. اب میدان محشر کے اندر جہاں ساری مخلوق جمع ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا، چاہے پتھر کی، چاہے پیر کی، چاہے کسی ولی کی، چاہے سورج کی، کسی کی بھی، میدان محشر میں وہ ان کے سامنے آئے گا. اللہ فرمائیں گے جو جس کی پرستش کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، اس کے ساتھ جائے گا. وہ چیز جس کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی سامنے آئے گی اور لوگ اٹھ کر کے اپنے اللہ جس کو مانتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے، اس کے پیچھے چل دیں گے. اب آخر میں تنہا وہ لوگ رہ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ. اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کسی اور صورت کے اندر جس کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا، سامنے آئے گا. اللہ فرمائیں گے جاؤ اللہ کے ساتھ.
فرماتے ہیں یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ربنا وہذا مکاننا حتی نرى ربنا، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، ہم اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے رب کو دیکھ نہ لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یأمرہم ویثبتہم، اللہ انہیں حکم بھی دے رہا جاؤ اس کے ساتھ، اور دل کو مضبوط بھی کر رہے جانا مت۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حکم بھی دے گا ویثبتہم وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ انہیں مضبوط بھی کر رہا ہے، جانا مت یہ اللہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آئے گا، یہ ایک امتحان ہے، دوبارہ پھر آئے گا بھائی چلو یہ اللہ ہے۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہم تو دنیا میں جب محتاج تھے اور ہمارے اوپر طرح طرح کے مسائل مشکلات تھے، تب ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی اور ہم نے ان کو اللہ نہیں مانا، آج کیسے مان لیں گے اللہ؟ اللہ فرما رہا ہے جاؤ، وہی پھر دہرائیں گے، اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو اللہ ہو نہیں سکتا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں اب اللہ اپنی اس شکل و صورت میں آئیں گے جس سے دل ان کا ہاں یہ رسول اللہ نے جو دنیا میں بتائی تھی کہ اللہ ایک ہوگا، پاک اور بے عیب ہوگا، بھئی یہ ہے پاک ذات، اب چلیں مضبوط کھول کر رہا ہے اللہ۔ میرے بھائی یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے، ساری دنیا کے اندر بڑے سے بڑے طوفان آ جائیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی اس سے بڑے بڑے طوفان دنیا میں آنے والے ہیں، لیکن تثبیت اللہ کی طرف بشرطے کہ مومن مخلص ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے عدلنے بدلنے والے اللہ، جس کے قبضے قدرت میں ساری جہان کے لوگوں کے دل ہیں، اے اللہ میرے دل کو دین کے اوپر لا الہ الا اللہ پر، اسلام پر مضبوط فرما۔ اس دعا کو سنا حضرت انس رضی اللہ تعالی سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی یہ دعا اپنے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رسول کو رسول بنائے نبی اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کہیں میرے دل سے ایمان نہ نکل جائے، اس لیے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو مضبوط فرما دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا ہے کہ نبی بنا کر کے اور ایمان سے معروف کر دے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر فرماتے ہیں اتخاف علینا یا رسول اللہ، یہ دعا آپ کے اپنے لیے تو نہیں ہو سکتی، ہو نہ ہو یہ دعا تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ دعا مانتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر کے محروم ہے، اس لیے پوچھتے ہیں اتخاف علینا یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے اوپر خوف ہے آپ کو کہیں آپ کے مبارک وجود باوجود کی وجہ سے آپ کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم نے سینے سے لگا لیا، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں دل سے ایمان نکل نہ جائے؟ لہذا ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا ہاں قلوب عبادی بین اصبعی یقلبها کیف یشاء، ہاں انس اللہ کے بندوں کے دل اللہ کی یوں سمجھو دو انگلیوں کے بیچ میں جدھر چاہتا ہے ڈرتے رہو، مانتے رہو، اے اللہ ایمان دیا ہے، ایمان کی حفاظت۔ میرے بھائی کہیں رہو، اللہ کمانے کو اسلام منع نہیں کرتا، چاہے جتنا کماؤ، اگر کمانے کی ممانعت ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو روٹی روزی کمانے کے لیے تو آئے ہو،
اسلام کمانے سے نہیں منع کرتا. اگر کمانے سے منع کرتا تو صحابہ تو سارے کے سارے فقیر ہوتے. مگر ایسا تو نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے فرمایا چل رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک تھیلی اٹھا کر کے لائے 1000 سونے کے سکے. اللہ کے رسول اللہ کے سامنے تھوڑی دیر میں پھر فرمایا بھائی اور چندہ. پھر گئے اور 1000 کی تھیلی اٹھا کر کے پھر لا کر کے ڈال دی. تھوڑی دیر میں پھر فرمایا. حدیث میں آتا ہے تیسری مرتبہ پھر گئے اور 1000 کی تھیلی لا کر کے پھر آ. اللہ کے نبی کی گود کے اندر سونا اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر ڈالتے ہیں, اس ہاتھ سے فرماتے ہیں اللہ نے ایسا قبول کر دیا ہے کہ اب اسلام اب عثمان جو چاہے کرے سکتا. جو آدمی اس زمانے میں 3000 سونے کا سکہ لا کر دے اس کے گھر میں کتنا ہوگا. اور مرتبہ کیا ہے اسلام کے اندر تیسرے درجے کا آدمی ہے. اگر اسلام کمانے سے منع کرتا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو فقہ فقیر بن جاتے. مگر ان کی دولت کا حال یہ ہے بڑے بڑے صحابہ دولت مند ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آئے تھے, کاروبار کرنے لگے. نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو ان کا سامان تجارت ایک دن آیا مدینہ منورہ کے اندر تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ آج کل تو ٹرک کے اوپر آتا ہے. اس زمانے میں کہ ٹرک تو اونٹ ہی تھے. اتنے اونٹ تھے کہ بازار اور گلی کوچے اونٹوں سے بھر گئے. شور مچ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا سامان آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کو پتہ چلا تو کہلوا کر کے بھیجا کہ عبد الرحمن ابھی تو رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے چند روز گزرے ہیں, تم نے اپنے دل کو دنیا سے اتنا لگا لیا کہ آج تمہاری تجارت ایسی ہے کہ جو شور مچا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا سامان ہے. کہلوایا کہ ام المؤمنین یہ تو میرا مشغلہ ہے, میرا دل تجارت, میرا کاروبار ہے, یہ میرا دل تجارت میں نہیں ہے. اور ابھی نکلاتا لوگ جو مدینہ منورہ کے پونجی پتی تھے وہ خریدنے کے لیے آئے. کوئی کہتا تھا کہ ہمیں 50 من دے دو, کوئی کہتا 10 من دے دو, کوئی 20 من. عبد الرحمن بن عوف ہر ایک کو میں نے بیچ دیا. لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن پونجی پتی تو ہم ہیں, خریدنے والے تو ہم ہیں, مدینے میں کون آ گیا جس نے تمہارا سارا سامان خرید لیا. فرمایا میں نے اس خریدنے والے کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے. سارا سامان اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کرتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا کہ میرا تو کاروبار یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام حدیث میں ترمذی میں آتا ہے جب آخر میں فرمایا کرتے تھے یہمنی امرکن بعد. نبی جب جاتا ہے دنیا سے کوئی مال چھوڑ کر نہیں جاتا. خود فرماتے ما ترکنا صدقہ, اگر کچھ ہو ہمارے گھر میں وہ سب صدقہ. فرماتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے میرے دل میں یہ بات حزن میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. میرے پاس تو کوئی سامان ہے نہیں. حالانکہ نبی ہے, بادشاہ ہے, مگر فقر ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے میرے بعد تمہارا ہوگا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دعا دیتی ہیں عبد الرحمن بن عوف کو. ان کے بیٹے سے کہتی ہیں, فرماتی ہیں سقى الله اباك من سلسبيل الجنہ. اللہ تیرے باپ کو جو جنت کے اندر چشمہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کا نام ہے سلسبیل, اللہ تیرے باپ کو چشمہ سلسبیل کا پانی پلائے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ایک باغ تھا, بہت بڑا باغ, جو وقف کر دیا تھا کہ اس
اسباب کی جتنی آمدنی ہوگی وہ سب ازواج مطہرات کے لیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات دنیا سے چلی گئی اور اس باپ کو بیچا گیا تو اس زمانے میں اس کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ اسلام منع نہیں کرتا کمانے کو، چاہے جتنا کماؤ، مگر دیکھو حلال کماؤ، حلال میں خرچ کرو، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ دولت سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ ہم جو کچھ کماتے ہیں حقیقی مالک ہم نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ماں کے پیٹ سے کچھ لے کے آتے اور اپنی قبر میں کچھ لے کے جاتے، نہ کچھ لے کے آئے تھے نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ مالک اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا چاہے کماؤ، حلال کماؤ، کسی کا حق نہ لو، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کچھ نہیں، کسی کا حق لوگے تو کل دینا پڑے گا۔ کماؤ، حلال کماؤ، خرچ کرو چاہے جتنا کر دو، مگر حلال میں خرچ کرو، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ اور اپنے اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بنیادی چیز ہے، آپ لوگ ہو یہاں، اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، لیکن رزق حلال ہونا، حرام کمانے سے بھی بچو، حرام خرچ کرنے سے بھی بچو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک فائل کا حساب قیامت کے دن لے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کسی آدمی کا پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں۔ ان 5 میں 2 سوال ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفق، بتا کہاں کہاں سے کمایا تھا، چاہے 1 پیسہ، چاہے 1000، چاہے لاکھ، چاہے کروڑ، 10 کروڑ، بتا کہاں کہاں سے کمایا تھا۔ ہو گیا، اب یہ بتا کہاں کہاں خرچ۔ میرے بھائی ہم تو دنیا میں کہہ سکتے ہیں، کوئی پوچھے کہ تیرے باپ کا پیسہ ہے، میرا ہی کمایا، مگر اللہ سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر دماغ سے کمایا تو دماغ اللہ نے دیا، زبان سے کمایا تو زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہاتھ پیر سے کمایا ہے تو ان میں طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ سے نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح خرچ کرنے کے اندر ہے، اس لیے کہ انسان مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ کی، اور جو ہے سب چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ میرے بھائی اپنی زندگی کو صحیح طریقے کے اوپر بتاؤ، کماؤ چاہے جتنا، خرچ کرو چاہے جتنا، مگر ہر پیسہ کماتے ہوئے سوچو حلال ہے یا حرام، کل کو حساب دینا ہے، اور ہر پائی خرچ کرتے ہوئے سوچو حلال ہے یا حرام، کل کو حساب دینا۔ ہم مالک نہیں، سب تو خیر ہے، ورنہ یہی دولت کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ میرے بھائی میں مولانا کا بھی ممنون و مشکور ہوں، آپ حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہاں حاضر ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں اس کا موقع مجھے نہیں تھا، مولانا نے مجھ سے فرمایا، مجھے شرم آئی کہ مولانا کئی سال سے بات کر رہے تھے، اور چونکہ مولانا کا تعلق مولانا سعید صاحب سے، مولانا سعید صاحب ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ جانا چاہیے، مگر مولانا سعید صاحب ذرا پوری شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ مولانا نے فرمایا، میں کل آیا تھا، ایک پروگرام تھا، جمعرات کا دن تھا، چھٹی ہوتی ہے، میں آیا تھا کیرالہ کوچی، تو میں نے پوچھا کہ بھئی جہاز، پتہ چل گیا کہ اتفاق سے مدراس سے جہاز تھا، تو میں وہاں سے یہاں چلا آیا۔ میں آپ سب حضرات کی ممنون مشکور، مولانا امام ہیں،
مولانا امام ہے، جب میں ان کا ممنون ہوں تو سارے مقتدیوں کو بھی ممنون ہے، اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو بہتر فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب کو دعا کرنی چاہیے، وہی دعا جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے عدلنے بدلنے والے اللہ، ہمارے دل کو ایمان کے اوپر مضبوط فرمائے، اور کماؤ جتنا چاہے، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال میں خرچ کرو، حرام میں خرچ کرنے سے بچو، کل اللہ کو سب چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنے مہمان محترم کی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لائے، ہمیں خوشی ہے، اور اتنی دیر بیٹھے رہے ہم تو سما فراشی ہی کرتے رہے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں شکریہ کے، اور ایسے بھی حضرت نے موقع نہیں دیا، لیکن حضرت نے خود ہی جو میرے بولنا تھا اس سے کہیں بہتر حضرت نے خود بول لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مدنی، سب سے پہلی بات یہی اتنا دیکھیں کہ یہاں پر سید خاندان کے بہت لوگ ہیں، کوئی بخارا کی طرف نسبت رکھتا ہے، کوئی شیراز کی طرف نسبت رکھتا ہے، کوئی زیدی ہے، اور حضرت کی نسبت مدینہ کی طرف، سید حسین احمد مدنی، سید اسعد مدنی، سید ارشد مدنی۔ اسی مدنی نسبت نے ہمیں حضرت کے قریب کیا، اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ ہیں۔ یہ اسی شخصیت کی اولاد ہیں کہ جو 14 سال تک روزے رسول کے سامنے بیٹھ کر قال الرسول پڑھاتے رہے، عربوں کو بھی عجموں کو بھی، اور پڑھانے سے پہلے بھی روزے پر سلام پیش کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور سبق ختم ہونے کے بعد بھی، اور دنیا نے ریکارڈ کیا کہ روزے مبارک سے جواب آیا والسلام علیک یا ولدی، کہ میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام کی ہو۔ یہ وہی خانوادہ ہے جس کا سیاست میں بھی کردار، یہی خانوادہ ہے جس کا طریقت میں بھی، یہی ہے جس کا علم کے اندر بھی اللہ نے ہر لائن میں ان کو برتری دی ہے، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رکھے۔ اور اس مسجد کے ساتھ خصوصی تعلق میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پہ 13واں سال ہے، اس سے پہلے قاری صاحب رہے، اس سے پہلے ایک بابا رسول شاہ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے کافی عرصہ اس مسجد کی خدمت کی، اور بابا رسول شاہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ تو اس نسبت سے بورڈ آف ٹرسٹی کی طرف سے یہ مسجد کا ایک ماڈل کا تحفہ میں حضرت کو پیش کرنا چاہوں گا۔ میں چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹی سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کو یہ دیں۔ شکریہ۔ کل چھینوان میں ظہر کی نماز کے فوراً بعد حضرت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد حضرت کی واپسی ہے، اور چھینوان جاتے وقت راستے میں 11:30 بجے جماعتی مسجد ابراہیم جو ابھی بنی، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس کا سنگ بنیاد بھی حضرت کے ہاتھ سے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سنگ بنیاد رکھتے ہوئے چھینوان مدرسے میں جائیں گے، مدرسہ فیض القرآن میں، اور پھر اس کے بعد حضرت کی واپسی ہو جائے گی۔ میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر حضرت نے ہمیں شفقت کے ساتھ وقت دیا۔ میں حضرت کا ہمیشہ ممنون رہوں گا، اور انڈیا کے جو ڈپٹی کونسل جنرل ہیں، ہم نے ان کو اس لیے دعوت دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن اگر کسی ملک میں رہتی ہے تو وہ ہندوستان ہے، تو یہ ان کے نمائندہ تھے اس نسبت سے۔ اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا ناصر ارشد مدنی تشریف فرما تھے، ان کے اعزاز میں ڈپٹی کونسل جنرل تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں ہمارے لیے، اور ہم دعا کریں حضرت کی صحت کے لیے۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
رسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے پروردگار آپ اکیلے ہیں. آپ صمد ہیں. ساری دنیا آپ کی محتاج ہے. آپ کسی کے محتاج نہیں. اے پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ نہ کوئی آپ کی ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی اولاد ہے. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے اللہ آپ کی ذات ہر کمال سے متصف ہے. اے اللہ ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے. اے پروردگار ہمارے آقا اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار آپ کے صحابہ پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے الہ العالمین آپ کے اہل بیت پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے اللہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کے طفیل میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما. اے الہ العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. حیاء ایمانی عطا فرما. دین پر استقامت عطا فرما. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما. ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ ہم جہاں رہیں وہاں ہمارے دلوں کے اندر پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ملکوں میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما. الفت کو پیدا فرما. اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرما. ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما. اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما. اے پروردگار ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان دیا ہے تو اس ایمان کی آخری سانس تک حفاظت فرما. اے پروردگار ہمارے میدان محشر میں رسوائی سے بچا. اے پروردگار نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما. اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی